السلام علیکم جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے سب؟ اچھا جی بچوں، آج چوتھا لیکچر ہے ہمارا اردو کا۔ کافی اس میں ٹائم ہو گیا، گیپ آ گیا، لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے باقی سبجیکٹس بھی میں کر رہا ہوں تو انشاءاللہ خیر۔ تو ایک تو وہی بات کہ سر سید احمد خان صاحب کے متعلق جو انفارمیشن ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پڑھیں گے، اور جو ان کی کہانی ہے اپنی مدد آپ، اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، کیونکہ اس میں دیکھیں اس میں پرانے الفاظ زیادہ استعمال ہوئے ہوئے ہیں۔ تو اس کو پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری اردو کی جو وکیبلری ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ پھر ہم نے ایکسرسائز جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اٹیمپٹ کرنی ہے۔ تو جڑیے رہیے، ٹھیک ہے؟ یہ سنیں ساتھ ساتھ، یہ آپ کو ضرور اس کی سمجھ آئے گی اور اچھی چیز ہے۔ اب وہی بات ہے کہ آپ موبائل رکھ کے ہیڈ فون لگا لیں اور سنتے جائیں، اگر ساتھ دیکھ بھی لیں گے تو آپ کو الفاظ کی سمجھ آ جائے گی۔ تو جس طرح آپ کو ایزی لگتا ہے اپنے آپ کو ریلیکس رکھ کے اس کو سمجھیں، سنیں، سننے سے بھی ظاہر ہے سمجھ آئے گی۔ تو سر سید احمد خان صاحب ہیں، ان کی جو ڈیوریشن ہے 1817 سے لے کے 1898 تک، تقریباً یہ 80 سال بنتے ہیں۔ تو ایک انسان کی جو ایک ایوریج لائف ہے، ویسے تو ایوریج اس سے بھی کم ہے، لیکن 80 سال مل جائیں انسان کو تو بڑے ہوتے ہیں، تو ہماری بھی اور راؤنڈ اباؤٹ اتنی ہو جائے تو بہت ہے۔ اوکے، بہرحال تو سر سید احمد خان صاحب کی جائے ولادت دہلی ہے، دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ جائے ولادت کا مطلب جہاں پیدا ہوئے ہیں۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنی والدہ سے حاصل کی، کیونکہ ظاہر ہے پہلے اتنا نہیں تھا ہوتا۔ اب وہی بات ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ ہم 3 سال کے بچے کو، 2.5 سال کے بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں، حالانکہ جو پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، اور بچہ 7 سال تک گھر رہنا چاہیے۔ یہ باہر کے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے، لیکن اب ظاہر ہے ہمارا عجیب چکر ہے۔ تو ابتدائی تعلیم جو ہے وہ والدہ سے حاصل کی، جو خاصی تعلیم یافتہ اور روشن خیال تھیں۔ تعلیم یافتہ بھی تھی، ایجوکیٹڈ بھی تھی، زیادہ پڑھی بھی تھی، اور روشن خیال بھی تھی۔ مائنڈ کھلا رکھنا، قدامت پسندی ہوتی ہے نا، جو پرانے ذہن کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بس وہ کیا کہتے ہیں، کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، کہ بس وہ اپنے ہی ایک چھوٹے سے دائرے میں رہتے ہیں، دنیا کو نہیں دیکھتے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو روشن خیال ہونا، دنیا کے ساتھ چلنا۔ تعلیم پانے کے بعد پہلے مغلیہ دربار سے وابستہ ہوئے۔ تعلیم جب مکمل کر لی ہے تو ظاہر ہے کہ مغلیہ دربار جو تھا وہ چل رہا تھا، مغل تھے نا پہلے حکمران یہاں پہ، انگریزوں نے جب قبضہ کر لیا تھا تو اس سے پہلے جو مغل خاندان تھا ان کے بادشاہ چلتے آ رہے تھے، تو ان کے دربار میں جو ہے ظاہر نوکری شروع کر لی انہوں نے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد انگریزی عملداری میں ملازمت اختیار کر لی۔ انگریزی عملداری مطلب انگریزوں کا وہ جو دفتر یا کوئی بھی چیز جگہ تھی، انگریزوں کی جو گورنمنٹ بنی ہوئی تھی، اس گورنمنٹ میں جو ہے کوئی نہ کوئی نوکری جو ہے وہاں پہ شروع کر لی۔ اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کی وجہ سے محکمہ انصاف میں ترقی کر کے صدر الصدور، منصف اعلیٰ جس کو ہم سپریم کورٹ کا جج کہتے ہیں بڑا، ٹھیک ہے، اس کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ تو یہ ڈیفرنٹ طرح کے کام انہوں نے کیے۔ سر سید احمد خان کی زندگی کا اہم مشن، یعنی کہ جو مین کام تھا جس کی وجہ سے وہ زیادہ مشہور ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس وقت شروع ہوا جب کچھ زعما کہتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی قوم کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو مسلمانوں کے روبہ زوال ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ روبہ زوال کہ مسلمان قوم جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اپ نہیں ہو رہی، ڈاؤن، نیچے سے نیچے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو شدت سے احساس ہوا کہ ہمارے بڑے کو احساس ہوا کہ مسلمان تو بہت ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں، بہت پیچھے رہتے جا رہے ہیں ہر چیز کے لحاظ سے۔ تو سر سید نے جنگ آزادی کی ناکامی اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر غور کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ مطالعہ پاکستان میں ہم نے سر سید احمد خان کے متعلق چھوٹی کلاس میں پڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے جب یہ مسلمانوں کا دیکھا کہ یہ حال برا ہو رہا ہے تو انگریزوں کے ساتھ ان کی جو ایک لنک تھا وہ ڈیولپ کروانے میں، اور مسلمانوں کو انگریزی وغیرہ پڑھنے میں، مسلمان قوم کو ابھارنے میں انہوں نے بہت رول پلے کیا تھا۔ تو یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے اسباب پہ غور کیا کہ کیوں مسلمان ڈاؤن ہو گئے ہیں۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ امت مسلمہ کے احیاء، یعنی مسلمانوں کا جو قوم ہے ساری، اس کا احیاء یعنی کہ واپس پہلے والا رول آ جائے سامنے، اور ان کی ترقی جدید تعلیمات کے حصول میں مضمر ہے۔ یعنی کہ جدید تعلیمات جو انگلش ہے، سائنس ہے، وہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے مسلمانوں کو۔ جب تک مسلمان قوم جدید علوم و فنون
یعنی کہ نئے نئے جو علم و فنون ہیں خصوصاً سائنسی علوم میں مہارت حاصل نہیں کرے گی وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں نا یہ 100-200 سال پہلے کی باتیں جو ہیں وہ سر سید اس ٹائم سمجھ لیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ جو ساری چیزیں ہیں انگلش ہے یہ سمجھنی پڑھنی بڑی ضروری ہے۔ اور اس ٹائم مسلمانوں کا آج کل تو پڑھتے ہیں لوگ، لیکن اس ٹائم لوگوں کو پڑھانا مدرسے بھیجنا یہی بہت بڑی بات ہوتی تھی، لوگ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ پھر ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ بھی فتوے وغیرہ انہوں نے جاری کر دیے ہوئے تھے کہ انگلش نہیں پڑھنی اینڈ سو آن۔ تو اس ٹائم حالات بہت ٹف تھے، لوگ ہمارے مسلمان ایجوکیشن کی طرف جاتے ہی نہیں تھے، انگریزی تعلیم جو ہے یہ کافروں کی تعلیم ہے، تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ چنانچہ وہ اس مقصد کے حصول کے لیے پورے انہماک سے یعنی پورے ذوق و شوق سے لگن سے جادہ عمل میں گامزن ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس ضمن میں یعنی اس کے بارے میں انہوں نے دوسرے اقدامات کے لیے علی گڑھ میں انگریزی طرز کے ایک سکول کی بنیاد رکھی۔ یہ بڑا مشہور ہے ان کا کہ انہوں نے ایک انگلش سکول بنایا تھا جسے 1877 میں کالج کا درجہ دے دیا گیا، اور یہ پھر بعد میں جو ہے وہ ایون یونیورسٹی بھی بن گیا تھا۔ تو یہ سوان سر سید احمد خان کے دوسرے اہم کارناموں میں 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا، رسالہ مطلب کتاب وغیرہ ایک، ٹھیک ہے، تو وہ ایک انہوں نے شائع کیا یہ والا تہذیب و اخلاق کہ کیا تہذیب ہے، کیا اخلاق ہمارے ہونے چاہیے، ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، جس میں سر سید نے مسلمانوں کے اصلاح احوال یعنی ان کی زندگی کو بہتر کرنا اور تہذیب و ترقی کے لیے خود بھی ان گنت مضامین لکھے، خود کافی سارے انہوں نے وہ مضامین ٹاپکس کے اوپر انہوں نے بات کی، اور اپنے ہم اثر انشاء پردازوں کو بھی، اب ان کے ٹائم کے جو اور ادیب تھے لکھنے والے تھے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی مسلمانوں کے لیے کچھ لکھیں تاکہ لوگ جو ہے وہ ترقی کی طرف راغب ہوں، کو بھی اس طرف راغب کیا، ٹھیک ہے۔ جب سر سید احمد خان نے انتقال کیا تو قوم کسی حد تک اپنے حواب گراں سے جاگ چکی تھی، یعنی وہ جو حواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے ہم مسلمان وہ کافی حد تک جاگ چکے تھے، اب ان کو سمجھ آنی شروع ہو گئی تھی کہ ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور انگلش جو ہے یہ پڑھنی ضروری ہے۔ تو مسلمانوں کو پھر انہوں نے بیدار کیا کہ یہ کام کرو۔ سر سید احمد خان نہ صرف اردو مضمون نویسی کے بانی ہیں، اردو میں لکھتے تھے، بلکہ جدید اردو نثر کے، نثر اگین میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ ہے جو ہم یہ جیسے یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، نظم ہوتی ہے جس میں شعر و شاعری ہے، نثر ہوتی ہے جس میں پورا ایک مضمون لکھا ہوتا ہے، پیراگراف لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو نثر کہتے ہیں۔ تو جدید اردو نثر کے بیشتر رویوں کا آغاز بھی انہوں نے کیا، یعنی نئی نئی جدتیں اس کے اندر لے کے آئے۔ ان کی تحریروں میں عقلیت، عقل، مائنڈ جو ہے، مقصدیت یعنی کہ آپ کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، آبجیکٹیو ہونا چاہیے، استدلال جو لاجک ہوتا ہے، سوچ کے ساتھ چلنا، اور سادگی کی تمام صفات موجود ہیں ان کی تصانیف میں۔ تصانیف وہی جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں چیزیں، اب کون کون سی کتابیں ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ آثار السنادید اور خطبات احمدیہ کے علاوہ وہ ان گنت مضامین شامل ہیں جو مقالات سر سید کے عنوان سے 16 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں، یعنی جتنے بھی ان کے مضمون تھے وہ 16 جلدوں کے اندر، 16 بڑی بڑی کتابوں کے اندر جو ہے وہ ان کے سارے مضمون لکھے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، آثار السنادید، خطبات احمدیہ، تو ساری زندگی انہوں نے اسی کاموں میں وقف کی تھی۔ تو کہتے ہیں شامل کتاب سبق اپنی مدد آپ، یہ نیچے جو اب سبق ہم نے پڑھنا ہے وہ کہاں سے لیا ہے؟ مقالات سر سید کی جلد نمبر 5 میں سے لیا گیا، جلد نمبر 5 میں سے، جس کا مرکزی خیال یہ قول ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہی بات ہے جو انہوں نے سر سید احمد خان نے بار بار ہمیں آگے یہ بتانی ہے کہ اپنی مدد خود کرنی ہے ہم مسلمانوں نے۔ تو یہ دیکھیں یہاں سے شروع کرنے گے، تو یہ جی ہمارا سبق نمبر 4، اپنی مدد آپ، یہاں سے ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے۔ چلیں جی اس کو شروع کرتے ہیں، ضرور اس کو سنیں اس کو ضرور۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ پہلے ٹائٹل میں ایک مقولہ لکھ لیا۔ مقولہ ہوتا ہے جو کسی کی وہ کیا کہتے ہیں ذہانت والی بات ہے، جو کسی بزرگ نے، کسی بڑے نے کر دی ہے اور یہ بڑی زبردست چیز ہے تو اس کو مقولہ کہہ دیتے ہیں، جو پرانا چلتا آ رہا ہے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اب یہ ساری جو لینگویج آئے گی تھوڑی سی پرانی آئے گی تو ذرا سمجھنا ہے آپ نے۔ تو کہتا ہے یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ، عمدہ مطلب اچھی چیز ہے اور آزمودہ آزمائی ہوئی چیز ہے، مقولہ ہے، پرانی بات ہے۔ اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔
وہی بات پرانی بات ہے نا، تو پرانی بات چلتی آ رہی ہے، لوگوں کا تجربہ ہے اس کے اندر کہ واقعی ایسے ہوتا ہے۔ جیسے ہم بڑے ہیں تو ہم بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، بھئی ہمارا تجربہ ہے، یہ بات ایسے کر لو، ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر ہے پھر بچے نہیں سنتے، یہ علیحدہ بات ہے۔ تو قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ اس کے اندر جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ اب میں اپنی مثال دوں نا، تو مجھے شوق تھا، جوش جذبہ تھا کہ میں نے یوٹیوب پہ کام کرنا ہے، تو میں نے جب کام کیا ہے، محنت کی ہے اس کے اندر، تو دیکھیں میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، تقریباً اب یہ اس ٹائم 4 لاکھ سبسکرائبر ہونے والے ہیں اور بعد میں بھی اور بڑھتے جائیں گے۔ تو محنت کرنا جو ہے نا، وہ آپ کی اصل ترقی جو ہے وہ تب ہوتی ہے جب آپ محنت کرتے ہیں، اپنی مدد آپ کرتے ہیں، خود کرتے ہیں۔ اب میں بیٹھا رہتا، لو جی مجھے کوئی بتائے، مجھے کوئی سمجھائے، تو نہیں بھائی، خود کر لو نا، خود سمجھو، سیکھو، خود قدم بڑھاؤ آگے۔ تو یہ بات، ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جائے، یعنی میں اپنی مثال دے رہا ہوں اور ہماری قوم کے سارے لوگ اس جوش و جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہوں، تو وہ پھر قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ بن جاتا ہے، ٹھیک نا۔ سارے محنت کر رہے ہو، جیسے چائنا والے کرتے ہیں، ابھی تک کر رہے ہیں، تو دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، پوری قوم ان کی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے، زیادہ لوگوں کے لیے، کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے، کسی سے ہم کام کروا رہے ہیں اپنے لیے، خود وہ کیا کہتے ہیں ہڈ پن بیٹھے ہوئے نیچے، تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے یا اس قوم میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی جب سہل پسندی آتی جائے گی نا، دوسرے ہمارا کام کرتے آ رہے ہیں، تو ضرورت اپنے آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ ایک کام کروایا، 2 کام کروائے، تو اپنی مدد آپ کرنے کا جو خیال ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھیک مانگنے والے دیکھیں نا، ایسے کرتے ہیں، ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بالکل سپاٹ ہو جاتے ہیں، بھائی جو مرضی ان کی بستی پستی کرے، اب بھائی ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کام کر لو، وہ کہے گا میں نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اندر سے وہ چیز ختم ہوتی چلی جاتی ہے، مٹتی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ، اب یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات، اسی کے ساتھ غیرت، جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، غیرت اور اہمیت، بھئی میں نے اپنا کام اپنے خود کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، ہاتھوں سے کر کے کمائی اپنی کر کے خود کھانی ہے، یہ نہیں ہے کہ مانگ کے کھانی ہے، وہ تو پھر ظاہر عزت انسان کی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑا بندہ کوئی پھنسا ہوا ہے تو پھر مانگ لے کسی سے، لیکن اپنی مدد خود کرے نا، کوشش تو کرے، اللہ تعالیٰ پھر ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیرت جو ہے وہ انسان کے اندر ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ عزت، غیرت بھی اور عزت بھی، جو اصل چمک دمک انسان کی ہوتی ہے، انسان کی پرسنالٹی، اس کی چمک دمک انہی چیزوں سے بنتی ہے، غیرت اور عزت سے، وہ از خود یعنی اپنے آپ جاتی رہتی ہے۔ اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو، یعنی پوری قوم کا یہ حال ہو، تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے، غیرت بھی ختم ہوگی۔ اب دیکھنا بغیرت ایک وہ گالی نما چیز ہے، لیکن بات دیکھ لیں کہ سمجھنے والی ہے۔ اب آج کل ہم ایز اے قوم کیا بنے ہوئے ہیں، یہ ایگزیکٹ وہی چیز ہمارے اوپر فٹ آ رہی ہے، پوری قوم کے اوپر۔ ہم وہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے $1 ملین اور اس کے لیے جو ہے وہ ہاتھ مانگ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، تو بغیرت جو ہے وہ ایک قسم کے ہم ہو گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ الفاظ ہمارے اوپر فٹ بیٹھتے ہیں کہ اس ٹائم پوری دنیا میں ہماری کیا عزت ہے۔ اور میں کئی دفعہ مائنڈ میں آتا ہے کہ عمران یہی تو سمجھا رہا تھا ہمیں، بہرحال یہ پولیٹیکل چیز ہے۔ آدمی جس قدر کے دوسرے پر بھروسے کرتے جاتے ہیں، خواہ اپنی بلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں، وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوسروں پہ کہتا ہے جتنی آپ بھروسہ کرتے جائیں گے آپ کی عزت جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور چاہے کہتا ہے گورنمنٹ پہ ہی کریں، بھائی گورنمنٹ پہ بھی کیوں کریں، خود چلے نا آپ کریں۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ ایک قدرت کا قانون ہے، یہ نیچر مطلب قدرت کا قانون ہے کہ جیسی قوم ہوگی اوورال چال چلن جیسے عوام کا ہوتا ہے، یقینی اسی کے موافق یعنی اسی کی طرح اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی گورنمنٹ ٹھیک ہو جائے، سر سید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صحیح ہونا ہے، ہم عوام جس طرح کے ہوں گے اسی طرح کی گورنمنٹ ہماری ہوگی۔ جس طرح کے پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، پانی ظاہر ہے جس گڑھے، اب ایک جو نیچے والی جگہ ہے وہاں پہ پانی اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے، تو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جانا اس کو وہ پنسال کہہ رہا ہے، کہ جس طرح پانی سارا ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اسی طرح
عمدہ رعایا، اگر رعایا اچھی ہے پر عمدہ حکومت ہوتی ہے تو حکومت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور جاہل اور خراب اور نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے جاہل ہم ہو جائیں گے، آپ دیکھیں آج کل وہ موٹر سائیکل جو ہے وہ چلان ہو رہے ہیں جی، وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے، تو اب ڈنڈا چل رہا ہے تو اب لوگ ہیلمٹ پہننا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر جس طرح کی ہم عوام ہوتے ہیں پھر اسی طرح کی گورنمنٹ جو ہے وہ اوپر آتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی اور عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے، یعنی وہی بات کر رہا ہے کہ جی کوئی ملک کتنا عمدہ ہے، کتنی اس کی قدر و منزلت ہے، وہ گورنمنٹ سے نہیں بنتی، گورنمنٹ کے ہونے کے علاوہ اس ملک کی رعایا کے چال چلن، رعایا عام لوگ جو ہیں ان کا چال چلن کیسا ہے، اخلاق و عادات کیسی ہیں، تہذیب اور شائستگی جو ہے اس پہ منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ قوم ظاہر ہے ایک ایک انسان سے مل کے بن رہی ہے نا، تو ایک انسان کس طرح کا ہے، دوسرا کس طرح، تیسرا، تو ان سب کو کلیکٹیولی اکٹھا کر کے جو ہے وہ ایک قوم جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہے۔ اور اس جیسے جاپنیز کو دیکھیں نا، اب جاپنیز جب بھی ہم سوچتے ہیں تو مائنڈ میں آتا ہے کہ وہ کس طرح کے ہیں، تو وہ پھر قوم اوورال پتہ چل جاتی ہے۔ اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورت اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جس سے وہ قوم بنتی ہے، ٹھیک ہے، قوم اس طرح سے بنتی ہے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے، قوم کی جو ایک ڈیولپمنٹ ہے، آگے بڑھنا، وہ مجموعہ ہوتی ہے، کلیکشن ہوتی ہے کس کا، شخصی محنت کا، ایک انسان کتنی محنت کر رہا ہے، شخصی عزت اس کی کتنی ہے، شخصی مطلب شخص ایک انسان، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی، یہ ساری چیزیں مل کے قوم بن رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح قومی تنزل، یعنی وہ ایک قوم جو ہے نیچے کیوں جا رہی ہے، وہ بھی مجموعہ کس کا ہے، شخصی سستی ہے ان لوگوں کے اندر، لوگوں میں سستی ہے، بے عزتی ہے، بے ایمانی ہے، خود غرضی ہے اور برائیاں ہیں۔ تو یہ ساری مل چیزیں اگر اکیلے انسان کی آپ اکٹھی کریں گے تو وہ ٹوٹل اوورال پوری قوم کی بن جائیں گی۔ نا تہذیبی اور بد چلنی جو اخلاقی اور تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ساری یہ چیزیں در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ ایک انسان کی جو آوارہ زندگی ہے وہ قوم کے طور پہ جو ہے وہ عکس دکھاتی ہے، وہ شو کراتی ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوششوں سے، اب یہ انٹرسٹنگ چیز ہے، کہتے ہیں اگر ہم یہ سوچیں کہ بیرونی کوششوں سے باہر سے کوئی اور ملک یا کوئی اور بندہ ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالے، خود سے ہم سے نہیں ہو رہا تو باہر سے آ کے کوئی ہمیں یہ ٹھیک کرے اور نیست و نبود کر دے ان برائیوں کو، تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ یعنی مطلب یہ کہ کسی کی ہیلپ سے آپ یہ برائیاں ختم کرنے جائیں گے تو یہ ختم نہیں ہونی، وقتی طور پہ وہ دب جائیں گی، بعد میں کسی اور شکل میں وہ پھر اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ابھر آئیں گی۔ تو خود سے اپنے اندر سے ٹھیک ہونا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے، ٹھیک ہے، تو جب تک آپ انڈیویجول لوگوں کو آگے نہیں لے کے آتے۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے، یعنی اوپر والی بات جو ہم نے کی اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو، یعنی اپنی قوم کے لیے اگر آپ نے صحیح خیر خواہی کرنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو، کیسے وہ بہتر ہو سکتی ہے تاکہ تم بھی ایک معزز قوم بنو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع اور لباس کا، یعنی جو ہم نے سامنے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، پرسنالٹی، سیر سپاٹے کا، ڈیفرنٹ چیزیں، شغل و اشغال کا تمہاری اولادوں کے لیے، اس سے ان کے شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی اور سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہیں۔ حاشا و کلا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اس طرح ایک جنرل چیز ہے، جبکہ ہر شخص اور کل قوم، یعنی ایک ایک انسان اور پوری قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے اپنے آپ اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے گا، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ یعنی وہی بات کہ اس چیز پہ زور دینا کہ جی باہر سے کوئی آ کے ہمیں ٹھیک کرے، جب ہر انسان خود اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے تو پھر یہ نادانی کی بات ہے کہ کوئی آ کے ہمیں صحیح کرے۔ تو یہ اس پیراگراف میں یہ بات کر رہے ہیں۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا نہ ترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے۔
یعنی کہہ رہے ہیں کہ غلامی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے خرید لیا ہے اور وہ بڑا ظالم ہے بندہ اور آپ کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ اصل غلامی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ بات کرنے لگے ہیں۔ یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، آپ کی گورنمنٹ بڑی ظالم ہے اور اس نے آپ کو قید کر لیا ہوا ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص، اب اصل بات، وہ شخص اصلی غلام ہے۔ اصل غلام کون ہے؟ جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع ہے، یعنی اپنے آپ کو اس کے اندر اپنے غلام بنا لیا ہوا ہے کہ میں نے شرارت کرنی ہے، میں نے جاہل ہی رہنا ہے، میں نے خود غرضی کرنی ہے، میں نے بد اخلاقی کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان چینج ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان اچھا ہے تو وہ کیسے اچھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے ہی وہ اچھائی کا ٹیکہ لگا کے تو نہیں بھیجا ہوا، اس نے سوچنا ہے کہ بھئی میں نے اچھا رہنا ہے۔ تو جو بد اخلاق ہے، جو برا ہے، وہ بھی اپنی وجہ سے ہی ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی ہے کہ میں اس طرح رہ رہا ہوں، اس کو اچھا لگتا ہے اس طرح سے رہنا، تو اپنے آپ کو چینج کریں، بھئی یہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو غلام کون ہے؟ جو ان چیزوں کا مطیع ہے، ان کے انڈر ہے اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام، اب یہ دلوں کا غلام ہی ہوا نا، کہ یہ لوگ دلوں کے غلام ہیں، جو بیرونی زوروں سے، یعنی باہر کا کوئی بندہ آ کے صحیح کرنا چاہے، یعنی عمدہ گورنمنٹ کوئی ہو جائے یا عمدہ قومی انتظام، اس سے یہ آزاد نہیں ہو سکتے جب تک غلامی کی یہ دلی کیفیت دور نہ ہو۔ دل سے یہ غلامی دور، اپنے آپ کو صحیح کرنا۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح اور ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، کہتا ہے کہ جب اصل بات پھر یہی آ گئی کہ جب تک ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہماری ترقی گورنمنٹ کے کرنے سے ہی ہونی ہے، تو پھر یہ کہہ رہا ہے اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جب تک یہ ہے کہ گورنمنٹ صحیح کرے گی تب تک صحیح اچھے والا آپ بہتری نہیں آ سکتی۔ گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں وہ تبدیلیاں فنوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی۔ جتنی مرضی گورنمنٹ چنگی ہو جائے گورنمنٹ جتنی مرضی اچھی ہو جائے، لیکن جب تک آپ خود چینج نہیں ہونا چاہیں گے پھر وہ نتیجہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ کوئی حضر ملے، وہی بات کہ کوئی حضر ملے، کوئی ہماری رہنمائی کرے، گورنمنٹ فیاض ہو، گورنمنٹ جناب بڑے پیسے لگائے ہم پہ اور ہمارے سب کام کر دے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے۔ یہ بات تو پھر وہی آ گئی کہ بھئی کوئی کرے ہمارے لیے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے گی۔ یہ کہتا ہے یہ خیال ہی بہت برا ہے، پوری قوم تباہ ہو جائے گی اگر ہم نے یہی سوچنا ہے کہ کوئی آ کے ہمارے لیے کرے، جیسے گورنمنٹ ہے یا کوئی اور۔ آدمیوں کو انسان پرست بنا دے، بھائی نواز شریف نہیں آگے کرنا ہے، وزیرداری نہیں کرنا ہے، عمران خان نہیں کرنا ہے آگے ہمارے لیے، خود نہیں ہم نے کچھ کرنا، تو ہم انسان پرست ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے۔ بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں وہ کہ یہ ایسا اگر ہم سوچتے ہیں تو پھر ہم قوت کو مان رہے ہیں، بھئی طاقتور کوئی بندہ اوپر بیٹھے جو ہمارے لیے کرے، تو پھر کسی اور کی ایک قسم کی پرستش ہو گئی، اس کی عبادت ہو گئی، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں، چھوٹا بنا دیتے ہیں، جیسے کہ صرف دولت کی پرستش جو ہے انسان کو حقیر کر دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بھی جیسے دولت انسان کو ڈاؤن کر دیتی ہے، ایسے دوسروں کو اپنا حضر ماننا یہ بھی ہمیں ڈاؤن کر دیتا ہے۔ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ اور اینڈ پہ اب ساری باتیں بتا کے، برائیاں غلط چیزیں بتا کے، تو اینڈ بتا رہے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے۔ تو سلوشن یہی ہے کہ قوموں جنہوں نے ترقی کی ہے، عزت پائی ہے، انہوں نے اپنی مدد آپ کی ہے۔ جرمنی کی مثال ہے، جرمنی کو اتنی کٹ پڑی تھی، ٹھیک ہے، پھر وہ ہو گئے۔ جاپان 2 جو ہے بم، ایٹم بم ان کے اوپر گرے، لیکن دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو اپنی مدد آپ کر کے جو ہے وہ دنیا میں آگے نکل آئے ہیں۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لائیں گے تو پھر حضر کو ڈھونڈنا بھول جاویں گے جاویں گے، لاویں گے، یہ پرانی لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے جب انسان یہ کام کرے گا تو کوئی حضر آئے، کوئی ہمیں آ کے ٹھیک کرے تو اس کو پھر وہ بھول جائیں گے۔ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں، مخالف ہیں۔ اوروں پہ بھروسہ کرنا اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔
بالکل ٹھیک ہے. پچھلا یعنی پہلے والی جو چیز ہے اوروں پہ بھروسہ کرنا انسان کی بدیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور پہلا خود انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر. اب اگلی کا مطلب یہ آگے آنے والی نہیں، اگلی یہاں پہ کا مطلب ہے پہلے جو گزر گئی ہیں، کیونکہ لینگویج تھوڑا اس طرح کی ہے. تو انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسان کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوتی ہے. اب یہ پیراگراف بڑا زبردست ہے، اور اگین آج کل کے حساب سے صحیح ہے. اب دیکھیں آج کا جو کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، وہ ایک دم سے تو نہیں بن گیا، سٹیپ بائی سٹیپ. ایک بندے نے کچھ محنت کی، دوسرے نے اور کی، تیسرے نے اور کی. تو یہی وہ بات کر رہے ہیں کہ جو پچھلی پشتیں ہماری، جو پچھلے لوگ گزر گئے ہیں، انہوں نے جو محنت کر کے آہستہ آہستہ ہمیں چیزیں پہنچائی ہیں، تو یہ آج جو چیزیں ہیں وہ انہی کی محنت کی وجہ سے ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ ہر بندہ اس میں رول پلے کرتا ہے اپنا. ٹھیک ہے. محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، جو زمین کھود کے جو ہے وہ آگے سے پہاڑ کھود کے وہ سونا اور باقی چیزیں نکالتے ہیں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی مطلب چھپی ہوئی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، آلات جرے ثقیل سے کام لینے والے. وہی بات یہ جو ڈاکٹری کے آلات ہیں، باقی چیزیں. اب ظاہر ہے اس ٹائم تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، لیکن جتنی بھی تھی تو اس کو بھی وہ سوچ کے بتا رہے تھے کہ وہ لوگ جو اس کو کام میں لا رہے ہیں. اور ہر قسم کا پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، یہ سارے ان لوگوں کی نام بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے کوئی رول پلے کیا ہے. ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں، ملکی منتظموں نے انسان کو، اب یہ اصل بات، انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد کی ہے. ایک نسل، اب دیکھ رہا ہے، ایک نسل نے دوسرے نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے. یہ بہت زبردست جملہ ہے کہ ہر نسل جو چیز کرتی ہے وہ پچھلوں نے جو ترقی کی ہوتی ہے اس کی بیس پہ پھر آگے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میں کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہوں یا کچھ اور، تو میں نے تو نہیں بنایا، کسی اور نے، پچھلی نسل نے بنا کے دیا، تو میں اس پہ کام کر کے فردر اس کو آگے لے کے جا رہا ہوں. تو ایسے سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے. ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معیار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہو گئی ہے. یعنی یہ جو اچھا کام کرنے والے ہیں انہوں نے ایک بیلنس کیا ہے، ترتیب لگائی ہے، آرڈر بنایا کہ بھئی ایک کے بعد دوسرا تیسرا. تو یہ ظاہر ہے یہ پورا پیراگراف میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے جنہوں نے آج ہمیں اس حالات تک پہنچایا ہے. رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے، یعنی قدرت کے یہ قانون جو ہیں جو جب گزرتے جاتے ہیں، موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے. اب آج کل جو اب ہم ہیں، یا اس ٹائم جو لوگ تھے جو پہلے سے گزر کے آئے، جو انہوں نے محنتیں کی، ہم اب اس کے وارث ہیں. ٹھیک ہے. اس کے وارث ہیں. جو ہمارے پرکھوں مطلب باپ دادا کی جو چیزیں ہیں، ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں دی ہیں. اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم صرف مثل مارے سر گنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں. اب یہ محاورہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز کی حفاظت کرنا جس سے آپ فائدہ نہیں لے رہے. تو یہی وہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں تو یہ بڑی زبردست چیزیں ابھی تک مل گئی ہیں، لیکن اب صرف ہم اس کی حفاظت ہی کرتے رہیں گے، اس کو کام میں نہیں لانا. ٹھیک ہے نا. صرف حفاظت ہی کرنی ہے، تو کام میں لائیں گے تو فائدہ ہوگا نا. بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہیں کہ اس کو ترقی دیں، اس کو کام میں لائیں، اس کو اور ایڈوانس کریں، اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جاویں. مگر افسوس، صد ہزار افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا ہے. ظاہر افسوس اسی چیز کا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں آج کل جو ہے، ہم نے جو پرانی ہماری جو چیزیں آ رہی تھیں ان کو بھی چھوڑ دیا ہے. ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے. یہ ایک قسم کا سمجھ رہے اپنے آپ کے متعلق ہی بات کر رہے ہیں کہ قوم کو کوئی پتہ نہیں اور وہ خواب ہر گوش میں مزے لے رہی ہے، لیکن ایک جو بندہ ہے جو ان کو باتیں بتا رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کے لیے کتنی ضروری ہے، تو وہ جو ہے ایک اس قوم کی اوورآل بھلائی کے لیے بڑا اثر ڈالے گا. تو یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ عام بندہ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا ہے محنت، پرہیزگاری، ایمانداری، ان کی باتیں وہ بتا رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس بندے کی وجہ سے اپنی قوم میں بڑا اثر پڑ
پڑتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ یعنی اس کی اپنی جو زندگی ہے اور چال چلن جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگیوں میں خفیہ پھیل جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی بات کرے گا نا تو اگلے کے ذہن میں رہے گی اور اس کا اثر جو ہے لوگوں تک پھیلتا ہے، پہنچتا ہے، اور آئندہ کی نسل کے لیے اور جو آگے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے، ایک مثال بن جاتا ہے۔ جیسے سر سید اب ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ انہوں نے کیسے اپنی قوم کو جو ہے اٹھایا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے ایگزامپل ہے اور ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن ہی میں یہ قوت ہے، یعنی ایک انسان کا جو چال چلن ہے، جو طریقہ کار ہے، اس میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ دوسروں کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے۔ یہ کبھی کہتے ہیں کہ انسان کے ارد گرد نا اورا ہوتا ہے، اورا یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا انسان جو ہوتا ہے نا وہ جہاں جہاں بیٹھتا ہے، جن لوگوں سے باتیں کرتا ہے، تو ان لوگوں کے اوپر بھی اپنا ایفیکٹ ڈالتا ہے، اور جو برے بندے ہیں وہ بھی اپنا ایفیکٹ ڈالتے ہیں۔ تو پھر اچھا انسان جو ہے لوگوں کی زندگی میں چینج لائے گا، خود نہ بھی لا سکے لیکن وہ کچھ نہ کچھ ایفیکٹ پڑتا ہے دوسروں کے اندر۔ اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے، خود کر کے دکھانا۔ تعلیم ہے نا، ایک باتوں میں بتا رہے ہیں، لیکن ایک کر کے دکھایا کہ دیکھیں میں کیسے کر رہا ہوں، تو پھر باقی لوگ بھی اس کو فالو کریں۔ یہ پچھلا علم جو پہلے والا علم ہے وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی پچھلے علم سے عمل، چال چلن یعنی پیچھے باتیں ہوئی ہیں، تعلیم نفسی یعنی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، نفس کشی یعنی اپنے آپ کو مارنا، ذرا کنٹرول کرنا، شخصی خوبی، قومی مضبوطی اور قومی عزت حاصل ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے پھر ظاہر بہتر ہوتی ہیں۔ یہی پچھلا علم جو پیچھے بات ہوئی ہے وہ علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے یعنی ڈیفرنٹ چیزیں، اور اپنی عاقبت کے سنوارنے یعنی آخرت جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے ہی نہیں سیکھ سکتا، اور نہ ہی یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے ہوتی ہے، اور مشاہدہ یعنی دیکھنا جو ہے آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل، یعنی جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن انسان کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے، یعنی بجائے وہ کتابی کام کرنے کے وہ کہتا ہے کر کے دکھائیں، کر کے دکھانے سے اور بہتر چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال ہم نے کوشش کی اس کو اوورال سمجھنے کی، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا اس کا سارا پڑھنے کا سارا۔ اب اس کی ایکسرسائز پہ آ جاتے ہیں جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ہمارے لیے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اس میں سب سے پہلے وہی بات MCQs ہے۔ پہلا ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت آزمودہ کیا چیز ہے؟ مقولہ ہے، تو ہم نے مقولے کو ٹک کرنا ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اس کی ترقی کی بنیاد بنتا ہے، تو یہ دال والا ٹھیک ہے۔ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے یقینی اس کے قانون اور مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے، تو یہ کس کا قاعدہ ہے؟ نیچر کا، یہ ہم نے پڑھا تھا، نیچر کا قاعدہ ہے، قدرت کا قانون ہے۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں کوئی ملے، کیا ملے؟ ہجر ملے۔ ہجر کی بات ہم نے کی تھی۔ ہجر بیسیکلی حضرت ہجر علیہ السلام تھے جو لوگوں کی جو ہے وہ گائیڈنس کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، تو وہ اس لحاظ سے ہم نے محاورتاً ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہجر۔ اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ الٹ ہے، بالکل مخالف ہیں، تو الف والا آنسر صحیح ہو جائے گا۔ اب نیکسٹ جو ہے یہ کویسچن آنسرز ہیں، وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسان کا اور قوموں کا تجربہ جمع ہے؟ تو اس کا آنسر ہم اوپر دیکھتے ہیں۔ تو پہلے کویسچن کا یہ آنسر ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، تو یہ مقولہ لکھ کے اور یہ جو نیچے ایک لائن ہے نا یہ بھی ساتھ اس کے شامل کر لیں یہاں تک، تو یہ آپ کا کویسچن نمبر 1 جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 2 تھا کہ سر سید احمد خان کے خیال میں کون سی قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو آنسر ہے ویسے تو یہی ہے کہ جو قوم اپنا دھیان نہیں رکھتی، اپنی مدد آپ نہیں کرتی، آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کر لیں، یہ جو 2 لکھا ہوا ہے میں نے، ڈیڈ لائن یہاں بنتی ہے اور اس کے بعد یہ والی لائن اس کے ساتھ ایڈ کر لیں گے تو آپ کا کویسچن نمبر 2 جو ہے وہ ایگزیکٹ اچھا ہو جائے گا۔ پھر نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ تو وہ یہاں پہ لکھا ہوا، یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا، تو یہ یہاں تک
ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। तो ये एक लाइन इधर आपकी क्वेश्चन नंबर 3 की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बैरूनी कोशिशों से बुराइयों को ख़त्म करने का क्या नतीजा निकलता है। तो बैरूनी कोशिश ज़ाहिर है बाहर से कोई आके करे, तो ये यहाँ पे है कि अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिशों से जुड़ाई गया है वो सोवान जो भी है, ठीक है, इधर से लेके यहाँ तक आपने इसको क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेना है। उसके बाद जो है 5 वाला, दुनिया की मुअज़्ज़ज़ कौमों ने किस खूबी की बिना पर इज़्ज़त पाई है। तो कौन सी खूबी होनी चाहिए जिससे इंसान की इज़्ज़त बनती है। तो ये आहर पे ये जो पैराग्राफ है कि बड़ा सच्चा मसला और नहायत मजबूत जिससे दुनिया की मुअज़्ज़ज़ कौमों ने इज़्ज़त पाई है वो अपनी मदद आप करना है। सफ़ा नंबर 21 का आखिरी वाला पैराग्राफ है, यहाँ पे पहली लाइन। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हो जाएंगे। आगे चलते हैं और इसमें क्या है जी, आगे उसने क्या इसको कहते हैं जुमले हैं और उसमें जो है फिल इन द ब्लैंक लिखे हुए हैं। तो कहता है खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप, तो यहाँ मदद आएगा जो आप अपनी मदद करते हैं। जिस तरह के पानी खुद अपनी पंसाल में आ जाता है, तो पंसाल का लफ्ज़ था। कौम शख्सी हालतों का मजमूआ है, यहाँ हालतें आना है। कौम की सच्ची हमदर्दी और सच्ची खैर हवाई करो। ये असल में वो माउस से मैं लिख रहा होता हूँ तो इतना अच्छा नहीं लिखा जाता, तो बहरहाल समझ जाएं। हम लोगों के ये ख्याल है कि कोई हिजर मिले, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। अब आगे ग्रामर है, ग्रामर पढ़नी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पेपर जो MCQs वगैरह हैं और वैसे भी वो सवाल पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। अगर अल्फाज को कहता है इस तरतीब से लिखा जाए कि हरूफ तहज्जी की तरतीब में आने वाले हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज पहले और बाद में आने वाले हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज बाद में लिखे जाएँ, तो इन अल्फाज की ऐसी तरतीब को हरूफ तहज्जी या अलफ बाई तरतीब कहते हैं। तो ये किस्म की डेफिनेशन है, ये भी आप याद कर सकते हैं कि अलिफ बाई तरतीब क्या है। तो अलिफ बाई बड़े सीधे सी तरतीब है कि अगर आपके पास कुछ अल्फाज हैं तो उनकी आपने तरतीब ऐसे लगानी है कि वो अलिफ बे जीम दाल उस लिहाज से जो है तरतीब आए, जो लफ्ज़ पहले है वो पहले आए, जो बाद में आए, तो ये करनी है। तो ये उसने करने के लिए नीचे कहा भी है, तो ये मैंने कोशिश की है, आप भी देखिएगा मैंने तरतीब सही लगाई है कि नहीं। तो देखें आइंदा अलिफ है ना, तो अलिफ वाला लफ्ज़ पहले आना चाहिए, तो ये आइंदा और आज़मूदा ये नंबर 1 नंबर 2 इनको कर लें। अब उसके बाद अलिफ के बाद बे पे ते, तो पे आती है तो पे पहले आना चाहिए, पे वाले अल्फाज ज़्यादा हैं। तो देखें 1 2 ये 3 वाला पंसाल, 4 वाला पुरखों, ये पे वाले हैं ना, और नंबर 5 पुरसतश ये मैंने लिखा साथ साथ, तो ये पे वाले हैं। पे के बाद देखें ते आ गया तहजीब 6वां नंबर, 7वां फिर ते वाला तजर्बा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से वैसे ये भी अगर और इसने ध्यान रखना हो तो ते के बाद जीम है तो इसको पहले कर ले, ते के बाद हे है, लेकिन मेरे ख्याल में एक एक लफ्ज़ ही ठीक है वरना मुश्किल हो जाएगा। तो ते वाले जितने हैं उनकी तरतीब लगा ले। फिर उसके बाद देखें 7वें के बाद 8वां जो है ये किधर है, हैरवाई, हे वाला नुक्ते वाली, ठीक है। 9वां जो है हे हिजर है, और फिर 10वां जो है वो फैयाज फे आ गई है। तो अलिफ बे के हिसाब से जो पहले है पहले, वो बाद में, तो ये आप देख लें आपके ये बन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में उसने ये ग्रोही अल्फाज छोटी क्लासों में भी थे। वो कहता है एक लफ्ज़ होता है तो वो लफ्ज़ अगर जहन में आया आपके तो उसके मुतल्लिक और अल्फाज आपके जहन में आ जाए, उसको फिर ग्रोही अल्फाज कहते हैं। जैसे घर है तो घर के मुतल्लिक जी कमरे होते हैं, किचन होता है, घर के रहने वाले लोग होते हैं। तो एक लफ्ज़ की वजह से और लफ्ज़ जो आपके माइंड में आते हैं वो ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। तो ये भी इसकी डेफिनेशन यहाँ पे ये मौजूद है, ये इधर से लेके और ये यहाँ तक बनता है, और आगे मिसाल भी देनी है तो वो भी यहाँ पे मौजूद है, वो मैंने आपको समझा दिया। और यहाँ पे भी उसने ये सवाल कहा हुआ है, अब ये मैंने कीड़े मकोड़े बनाए हुए हैं क्योंकि ये अगेन इससे माउस से लिखा है। तो चमन के क्या बनेंगे, 4 उसने कहे हुए हैं। पौधे, चमन बाग को कहते हैं ना, तो उसमें पौधे होते हैं, फूल है, कांटे हैं, सब्ज़ा है, और भी कोई चीज़ आपके माइंड में आती है आप वो बना लें। घर में कमरे हैं, अफराद हैं, रहाइश होती है, उधर बावर्चीखाना होता है, वाशरूम भी होता है। मदरसा, तालिब इल्म होंगे, उस्ताद होगा, क्लासरूम, किताबें, वाइट बोर्ड जो भी है। दफ्तर में फ़ाइल है, कुर्सी मेज़ होंगे, कंप्यूटर होगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। समंदर है तो समंदर के साथ साहिल लगता है। लहरें होती हैं, बहरी जहाज़ हैं, मछलियाँ हैं, ठीक है। वैगन में सवारी करते हैं, वैगन में सामान ढोते हैं, ड्राइवर होता है, टायर्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से करके ये कर लेंगे। अब आगे ना उसने ये बड़ा अच्छा एक बनाया हुआ है कि मजमून लिखते कैसे हैं। अब यहाँ करना कुछ नहीं है, सिर्फ उसने समझाया, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। कहते हैं जब आप मजमून लिखते हैं ना, तो मजमून लिखते हुए 3 बातें ध्यान रखनी है
کہ ابتدائیہ ہونا چاہیے اس کا، پھر نفس مضمون ہونا چاہیے، پھر اختتامیہ ہونا چاہیے. ہمیں عام طور پہ نہیں پتہ ہوتا. ابتدائیہ یہ ہوتا ہے کہ انٹروڈکشن ہے، کس ٹاپک کے متعلق جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اس ٹاپک کے متعلق ایک اوورآل جو انٹروڈکشن ہے وہ دینا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، ڈیفینیشن ٹائپ ہے، اس طرح سے چیزیں. پھر نفس مضمون ہے، پھر اس کو ڈیٹیلڈ میں لکھا جاتا ہے، بھائی ایسے ہے ویسے ہے وہ سارا، اور اینڈ پھر اس کا اینڈ کیا جاتا ہے اختتامیہ. تو یہ وہ باتیں ہیں ساری. تو یہ بھی آپ کی کتاب میں اگر ہے تو اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیں کہ کیا کیا اس میں کرنا ہے. تو بہرحال یہ، اور پھر جو مرکزی خیال ہوتا ہے، مرکزی خیال چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نفس. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ بتا رہا ہے دو چیزیں، ایک تو خلاصہ کرنا جو کہ آپ کے پیپر میں لازمی آتا ہے، اور مرکزی خیال بھی آتا ہے. مرکزی خیال موسٹلی وہ ان کا نظموں کا دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مرکزی خیال 4 یا 5 لائنیں ہوتی ہیں بس، کہ مین ٹاپک کیا تھا اس پورے جو ہمارے پاس مضمون تھا، اس میں جو مین بات اس نے کیا کہی وہ ہم نے بس لکھنی ہوتی ہے. تو وہ 4-5 لائنیں ہوتی ہیں، لیکن جو خلاصہ ہے اس میں ساری باتیں لکھنی ہوتی ہیں، کچھ اپنی ورڈنگ ڈالنی ہوتی ہے، اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں. نارملی یہ ہوتا ہے 1/3 کر لیتے ہیں ہم اس کو، ٹھیک ہے، اگر وہ ساری ہے تو اس کا تیسرا حصہ کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ بھی ہو جاتا ہے. یہاں پہ اس نے بتایا بھی ایون وہ ایکچوئل سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کی مرضی ہے کہ اس کو خلاصے کو کتنا کرتے ہیں. ابھی پتہ نہیں اس دفعہ نمبر کتنے آئیں گے، لاسٹ ٹائم تو بہت تھوڑے نمبر ہوتے تھے خلاصے کے. تو بہرحال یہ چیزیں کرنے والی ہیں. تو آگے اس نے کہا خلاصہ لکھیں. اب یہ کام میں نہیں کروا سکتا، بہت مشکل ہو جائے گا، خود کریں، آپ کے پاس کوئی بک وغیرہ ہوگی، ٹھیک ہے. اور پھر تشریحیں کرنی. تشریح میں نے پچھلے میں بھی بتایا تھا کہ تشریح جو ہوتی ہے وہ اس پیراگراف کو آرام سے سمجھیں، اس میں مشکل الفاظ کے جو میننگ ہے وہ ذہن میں لائیں، اور اسی جو جملے اس نے لکھے ہیں انہی جملوں کو آپ نے اپنے الفاظ میں آسان کر کے، سادہ کر کے لکھنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ کی ووکیبلری اچھی ہونی چاہیے، آپ اس کو سمجھ جائیں اور سمجھ کے ایک جملے کے 2 جملے بنائیں، کیونکہ اس کو ڈبل کر دینا ہوتا ہے، جو ہے اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کرتے ہیں ہم. تو اس لیے تشریح جو ہے آسان اور بڑی یہ کرنی ہوتی ہے. یہ پھر ظاہر ہے آپ یہ جو اس نے کہے ہیں ان کو ذرا ٹرائی ماریں ان کی، تو بس دیٹس اٹ، یہ ہماری ایکسرسائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی بچوں، پھر اوکے، اللہ حافظ.